بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ انشاءاللہ عزیز، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی۔ انشاءاللہ عزیز آج چند باتیں میں آپ کے سامنے خوشبو کے تعلق سے رکھوں گا، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کیسے لگاتے، ٹھیک ہے، اور اس کے تعلق سے چند باتیں، مردوں کی خوشبو کے تعلق سے چند باتیں، عورتوں کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے اس کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ اس مسئلے کا علم نہ ہونے سے ایک تو یہ ہے کہ خوشبو جیسی ایک اچھی چیز جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا دینا پسند کیا، آپ نے اس کو لگانا پسند کیا، اس چیز کو یا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اتنا اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی خوشبو کو لگاتی ہیں۔ تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے، مردوں کے لیے کیا خوشبو ہو، کیسی خوشبو ہو، خواتین کے لیے کیا خوشبو ہو، کیسی خوشبو ہو، آج میں آپ کے سامنے چند تفصیلات خوشبو کے تعلق سے، اس کے لگانے کے تعلق سے، عطر کے استعمال کے تعلق سے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا تمام انبیاؤں کو جو چیز پسند تھی اس میں ایک چیز خوشبو بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے خوشبو پسند تھی۔ خوشبو سے مراد وہ چاہے دھوئیں کی شکل میں ہو جو عود کا دھواں ہوتا ہے، یا پھر لکوڈ کی شکل میں ہو جس کو ہم عطر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے، کچھ اسموک یا دھوئیں کی شکل میں ہوتے ہیں، ایسا اگر آپ عود لیں، عود کی لکڑی ہوتی ہے، آپ ڈال کے اس پر کپڑا اگر رکھ دیں یا کپڑے سے کھڑے ہو جائے، اس کی خوشبو اندر جا کے بس جاتی ہے آپ کے جسم میں بھی اور کپڑوں میں بھی۔ خوشبو کی ایک قسم ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے، مطلب جو نزدیک ہونے سے وہ کرتی ہے لیکن اس کی فریگننس، اس کی خوشبو اڑتی نہیں ہے۔ تمام بہرحال قسمیں ہوتی ہے خوشبو کی۔ تو آئیے خوشبو کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معمول تھا وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند تھی۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ خوشبو آپ کو جب دی جاتی تحفے میں آپ نے کبھی منع نہیں کیا اور آپ خوشبو لگانے کو پسند کرتے تھے، اور کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو جمعے کو خوشبو لگانے کا آپ نے حکم دیا، کم از کم جمعے کو لگائے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ صحابہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ریگولرلی عطر کو یا خوشبو کو پرچے سے خرید سکے، لہٰذا ایٹ لیسٹ کچھ نہ ہو تو جمعے کو لگانے کا آپ نے حکم دیا، اور نہانے کا بھی حکم دیا، اس لیے کہ پانی اتنا آسان نہیں تھا کہ روز نہائے، لہٰذا کم از کم اتنا جمع کرو کہ جمعے کو ایک بار غسل لے لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے خوشبو کے تعلق سے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ خوشبو لگانے کا کیا معاملہ ہے؟ خوشبو کے معاملے میں دونوں میں فرق ہے، انشاءاللہ وہ تفریق بھی میں آپ کو رکھتا چلوں گا، چونکہ بہت سارے عمل کامن ہیں مرد اور عورتوں کے، لیکن بہت سارے عمل میں فرق ہے۔ تو کہیں خواتین میرے جب خوشبو کی میں فضائل بیان کروں گا اتنا سن کے ارے بہت اچھی باتیں پتہ چل گئی اور عمل شروع نہ کر دیں۔ خوشبو کے معاملے میں خواتین کی خوشبو کا طریقہ الگ ہے مردوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ خوشبو کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، پلٹتے ہیں، لہٰذا شریعت نے حکم دیا کہ خوشبو کیسی لگائی جائے، اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آئیے خوشبو کے تعلق سے، خوشبو لگانا یہ یاد رکھیے مستحب ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے اور احرام باندھنے سے پہلے جو خوشبو میسر ہوتی تو میں آپ کو لگاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کی نیت کرتے، احرام باندھنے سے پہلے جو خوشبو میسر ہوتی ماں عائشہ آپ کے جسم مبارک پر خوشبو لگایا کرتی۔ تو اس سے پتہ چلا خوشبو لگانا مستحب ہے، خوشبو لگانا یاد رکھیے سنت ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خوشبو لگایا کریں، یاد رکھیے اگر آپ کے پاس میسر ہو تو۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشک کی خوشبو کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے اس کو پسند کیا، اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت نے سونے کی ایک انگوٹھی بنائی اور اس میں مشک کی خوشبو بھر دی، سونے کی ایک انگوٹھی بنائی اس میں مشک کی خوشبو بھر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مشک بہترین خوشبو ہے، مشک ایک بہترین خوشبو ہے۔ مشک آپ سمجھتے ہیں خوشبو وہ لکوڈ فارم میں نہیں ہوتی، سالڈ فارم میں ہوتی، اس لیے وہ انگوٹھی میں بھر دیا اس خاتون نے، ٹھیک ہے۔ اور مشک جو ہوتا ہے یہ ہرن کے پیٹ میں سے نکلتا ہے اور بہت زیادہ خوشبودار ہوتا ہے، اتنی خوشبو کہ اگر آپ نے کبھی مشک نہیں سونگا ہے تو آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے کتنی زیادہ اور کتنی تیز اور کتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی نے مشک دیکھا ہو، جنگلی یا قبائلی علاقوں میں کبھی آپ کا جانا ہوا ہو، تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے مشک کہاں سے نکلتی ہے، ہرن وغیرہ کبھی کھاتے ہیں تو وہ لوگ نکالتے ہیں، تو کبھی ضرور اس کو دیکھیے اور کبھی سونگیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جمع کرنے کی خریدنے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ وہ بین اور اللیگل ہے ہندوستان کے اندر، اس لیے کہ وہ ہرن سے نکالتا ہے اور ہرن کا مارنا
ہندوستان میں ممنوع اور بین ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اعضاء کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس کو حکومت جلا دیتی ہے اگر ملتے ہیں تو۔ لیکن بہرحال مشک یہ خوشبو ہے اور یہ سالڈ فارم میں ہوتی ہے، اس کو پیس کر باریک بھی کیا جاتا ہے، تو اس خاتون نے انگوٹھی میں بھر لیا تھا، ٹھیک ہے، تو نبی یہ لیکن پچھلے قوم کا واقعہ آ رہا ہے، آپ کوئی عورت یہ نہ لے رہے انگوٹھی میں بھر مطلب میں بھر سکتی ہوں، یہ پچھلے بنی اسرائیل کا واقعہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا مشک کی خوشبو بہترین خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ نے اس کو پسند کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خوشبوؤں کو لگایا کرتے اور خوشبو کو لگانا پسند کرتے۔ اسی طرح جمعہ کے دن خوشبو لگانا یہ مسنون ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ کے روز ہر بالغ مسلمان کو غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے اور جتنی خوشبو میسر آ سکے اتنی خوشبو لگانا چاہیے۔ تو ایک شخص کو چاہیے کہ وہ خوشبو لگائے، کچھ نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ جمعہ کے دن غسل لے، مسواک کرے اور جتنی خوشبو میسر ہو۔ اس لیے کیوں کہا جمعہ کا؟ اس لیے کہ صحابہ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھی کہ ہر روز لگا سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ جمعہ کو جتنا ہو سکے لگایا کرو۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جمعے کو بھی لگائیں اور جمعے سے ہٹ کر بھی جب بھی آپ خوشبو لگا سکے ضرور لگانے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح خوشبو کا تحفہ قبول کرنا مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ خوشبو کا تحفہ کبھی واپس نہ کرتے، مطلب انس بن مالک رضی اللہ عنہ خوشبو کا تحفہ کبھی نہ واپس کرتے اور فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا تحفہ کبھی واپس نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے حدیث کے اندر کیا رہا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ خود کبھی بھی خوشبو واپس نہیں کرتے اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا تحفہ کبھی واپس نہیں کیا، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو اگر آپ کو دی جاتی، پیش کی جاتی تو کبھی منع نہیں کرتے، کبھی نہ لوٹاتے، کبھی واپس نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اگر مجھے اور آپ کو بھی کوئی خوشبو کا تحفہ دے ہمیں لوٹانا نہیں چاہیے، اور دوسرا خوشبو تحفے میں دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ نے قبول کیا، پسند کیا، کبھی واپس نہ لوٹایا، بلکہ جب بھی تحفہ دیا گیا اس کو ایکسپٹ کیا۔ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خوشبو کا تحفہ پیش کیا جائے اسے واپس نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو اسے لوٹانا نہیں چاہیے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا پیش کیا جائے اسے واپس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خوشبو خوشگوار ہوتی ہے۔ خوشبو کا تحفہ ریٹرن نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خوشبو خوشگوار ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، انسان فریش فیل کرتا ہے، ریلیکس فیل کرتا ہے، ریفریش فیل کرتا ہے، اچھا اسے محسوس ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی آپ کی اس خوشبو سے اچھا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا خوشبو لگانا سنت ہے۔ خوشبو لگانے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں یاد رکھیے، آپ کو جیسا لگانا چاہے لگائے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ چیز آپ ضرور دیکھیے چونکہ آج کل خوشبوئیں بہت ساری بار کیمیکل فارم میں آتی ہے، تو اس میں اگر کوئی پرسکرائبڈ وے ہے لگانے کا تو پھر تو ویسے ہی لگائے، لیکن عطر جو ہوتا ہے یا عود جو ہوتا ہے اس کو جسم پر لگانا بالکل درست ہے، اس لیے کہ اس میں کیمیکلز نہیں ہوتے اور جسم پر یہ کپڑوں کے مقابلے میں زیادہ اچھی خوشبو دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ کہ لوگوں کو یا اہل عرب کو جو عود کی خوشبو جن کے مال و دولت ہے میسر ہے، عود جب بھی لگائیں گے تو نہ صرف ہاتھوں پہ لگائیں گے، داڑھی میں ملیں گے اور پلکوں پہ لگائیں گے، اور کچھ لوگ تو عود ایسا لیں گے اور سر کے بالوں پہ ملیں گے نکلنے سے پہلے۔ تو عود ایک ایسی خوشبو ہے جو نیچرل ہے، اس کو سر کے بالوں پہ لگانے سے، جسم پہ لگانے سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ خوشبو میں کیمیکلز ملائے جاتے ہیں، تو احتیاط کیجیے، ان کو صرف کپڑوں پہ لگا، اگر آپ جسم پہ لگائیں گے تو پرابلم ہوگا، بالوں پہ لگائیں گے بال سفید ہوتے ہیں، یا اسی طرح ریئیکشن ہو کے اسکن خراب ہوتی ہے۔ کوشش تو یہ کرے کہ ایسے فریگرنس آپ لگائی نہ جس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اگر لگاتے ہیں تو پھر صرف اس کو کپڑوں کی حد تک آپ رکھیے، اس کو آپ جسم پر مت لگائیے۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عطر وغیرہ عود ہوتے تھے یہ بالکل جسم پہ لگانا کوئی اس میں نقصان نہیں تھا، بلکہ یہ جسم پر اور زیادہ اچھی خوشبو دیتے بنسبت لباس اور کپڑوں کے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کیا، عطر کو لگایا، اور مشک کے تعلق سے آپ نے کہا ایسی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، خوشبو کو لگایا کرو، اس کا تحفہ قبول کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو تحفے میں دی جاتی، آپ خوشبو کا تحفہ قبول فرمایا کرتے تھے۔ اب اسی طرح مرد اور عورتوں کی خوشبو میں کیا فرق ہے وہ سن لے غور سے۔ مرد اور عورتوں کی خوشبو کا فرق یہ حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جو نمایاں ہو اور رنگ مخفی ہو۔
مردوں کی خوشبو وہ جس کی فریگرنس واضح ہو، خوشبو نمایاں ہو لیکن رنگ مخفی ہو، مطلب اس کا کلر نہیں دکھتا ہو لیکن اس کی اسمیل فریگرنس آتی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہا عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو اور فریگرنس خوشبو مخفی ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو، رنگ مطلب وہ کلرفل ہو سکتی ہے لیکن اس میں فریگرنس نہیں ہوتی ہے، مہک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مخفی ہو، تو اس سے پتہ چلا مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کا پیچ یا دھبا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عرب میں خوشبو کا ایک طریقہ یہ تھا، زعفرانی گرم کا ایک خوشبو آیا کرتی تھی جس کو اگر جسم پہ لگا دے تو کلر اس کا دکھتا تھا، کلر زعفرانی صفر، ٹھیک ہے، اورنج ٹائپ صفر، ایگزیکٹلی اورنج نہیں ہوتا، یلو اورنج کے بیچ، تو صفرا جو کلر ہوتا ہے وہ ہوتا تھا، وہ پیچ ہوتا تھا۔ اس پیچ کی خصوصیت یہ تھی وہ دکھتا تھا کلر میں لیکن خوشبو اس کی مہکتی نہیں تھی جب تک کہ نزدیک سے نہ سونگھا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک خوشبو ہوتی تھی جو کہ مہکتی تھی لیکن جس کا رنگ نہیں دکھتا تھا، مطلب مردوں کے لیے خوشبو وہ ہے جس کی فریگرنس ہو، مہک ہو لیکن اس کا نشان نہیں دکھنا چاہیے، اور عورتوں کی خوشبو کیا ہے؟ جس کی مہک مخفی ہو اور رنگ واضح ہو، کلر دکھتا ہو لیکن اسمیل نہیں آتی ہو۔ تو پتہ چلا عورتیں بھی خوشبو لگا سکتی ہے۔ بہت سی بار عورتیں پوچھتی ہے گرمی کا موسم ہے، ڈیوڈرنٹس وغیرہ کی ہم لگا سکتے ہیں؟ عورتیں صرف ایسی خوشبو لگا سکتی ہے جس خوشبو کے اندر کلر تو ہو، فریگرنس مہک نہ آتی ہو۔ تو آپ کہیں گے پھر ڈیوڈرنٹ وغیرہ ایسے کہاں ہوتے ہیں؟ اگر مہک آتی ہے تو نہیں لگا سکتے آپ، بغیر مہک کا۔ تو پھر آپ کہیں گے اگر مہک نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ لیکن جب کوئی نزدیک آپ دیکھیں گے تو ایٹ لیسٹ بدبو تو نہیں آئیں گی اس کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عورتیں فریگرنس، مہک جس سے انسان متوجہ ہو سکتا ہے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ تو عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو، خوشبو مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو، اور مردوں کی خوشبو ہے جس کا رنگ نہ ہو، مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، فریگرنس لیکن نمایاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتیں اگر وہ خوشبو لگائے جس میں فریگرنس ہوتا ہے، جیسے آج کل بڑا سسٹم چل پڑا ہے، ٹھیک ہے، کہ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، خوشبو یا لگانے کی ہمارا مقصد اور نیت کیا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور ہم اپنے نبی کے اتباع کرتے ہیں، لہٰذا جو چیز آپ نے پسند کی وہ چیز ہماری بھی پسند ہونی چاہیے۔ لیکن ہم اس لیے نہ لگائے جس طرح سے آج کل ہو گیا۔ خوشبو لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوشبو لگانے کا مقصد ہے کہ اگر میں یہ خوشبو مارتا ہوں تو اس سے عورتیں مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھ سکتی ہے، یہ خوشبو اگر لگاتا ہوں تو اس سے مطلب مخالف جنس جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اور ٹی وی ایڈز بھی دیکھیے، اب آپ خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، عورتیں پیچھے بھاگ رہی ہے آپ کے، مطلب خوشبو کے اندر وہ تاثیر ہے جس کی وجہ سے آپ جس کو کہیں گے مخالف جنس کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو ایسی خوشبو آپ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ اس کی نیت، اس کا مقصد انتہائی گھٹیا اور برا ہے، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ اب عورتوں کا بھی معاملہ یہ ہوگا، تو مرد خوشبو لگائے سنت کی وجہ سے ایسی خوشبو جو آپ کے لیے اچھی ہو، طہارت اور پاکیزگی کی وجہ بنے، لوگوں کے لیے خوشنما لگے، آپ کا آنا اچھا لگے کہ آپ ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے، اور پسینے کی بدبو وغیرہ اس سے ڈھک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا انسان کے پاس کبھی کبھی بدبو آتی ہے کچھ وجوہات سے، کسی کے منہ میں کنٹینیوسلی اسمیل ہوتی ہے حالانکہ وہ برش کرتا ہے، کسی کے کپڑوں میں یا کسی کے سویٹ پسینے میں ایسی بو ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے عطر لگانے سے انسان کی سب چھپ جاتی ہے، آپ خوشبو آتی ہے اور لوگوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن عورتوں کو فریگرنس والی خوشبو لگانا منع اور حرام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ہماری خواتین اس کو بہت معمولی سمجھتی ہے، غور سے سنی میری بات کو، حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس شدت سے اللہ کے رسول نے کنڈیم کیا عورتوں کا مہک والی خوشبو لگانا، سنیے اور غور کیجیے اس حدیث پہ۔ جو عورتیں بڑا ارے کچھ نہیں ہوتا جی، اللہ رحمان رحیم، اتنی باتوں کو کرتے ہی تھوڑی رہتا، اور بس ان کے پاس وہ چھوٹی سی اسپیشل ایک بنی ہوئی رہتی ان کی، بس نکالے گی اور چلے، کچھ ہوا کہ بس نکالے ادھر ادھر منہ کے اندر، ٹھیک ہے، ہر جگہ خوشبو بنا کے چلے۔ اور یہ خوشبو کا مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے اس کا مقصد کیا ہے، بہر اللہ رحم کرے۔ اگر یہ مقصد نہیں بھی ہے تو آپ ایک بہت ہی گھٹیا اور انتہائی گھٹیا لوگوں والا عمل کر رہے ہیں۔ عورت کا خوشبو لگانا بے انتہا غلط عمل ہے۔ سنیے اس کی شدت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زانی ہے، ہر آنکھ زانی ہے، مطلب اس چیز کو دیکھنا جو دیکھنے سے منع کیا گیا زنا ہے، ہر آنکھ زانی ہے۔ پھر فرمایا، عورت جب خوشبو لگا کر مردوں کے مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ایسی اور ایسی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ زانیہ ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے مجلس سے گزرے وہ زانیہ ہے۔ یہ
اس شخصیت کے الفاظ ہیں جو سچوں میں سب سے سچا تھا، اس سے سچا دنیا میں کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا وہ عورت زانیہ ہے تو اب دنیا کا کوئی انسان اس کو اپ ٹو ڈیٹ، ماڈرن، ہائی فائی نہیں، وہ لوگ تو وہ کمیونٹی سے بلانگ کرتے، ارے نہیں بھائی تو خلیج میں رہتے، عرب کنٹریز میں رہتے، وہاں تو کامن ہے، وہ عورت زانیہ ہے، چاہے عرب کی رہنے والی ہو، چاہے عجم کی رہنے والی ہو، چاہے ہندوستان کی رہنے والی ہو، چاہے کسی ملک کی، اگر خوشبو لگاتی ہے جس کی فریگرنس اور مہک آتی ہے وہ ایسی اور ایسی ہے۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے، جو کسی پر زنا کا الزام لگائے ثابت نہ کر پائے تو 80 کوڑے سزا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے وہ زانیہ ہے، وہ ایسی اور ایسی ہے۔ پوچھا گیا کیسی ہے تو کہا وہ زانیہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا غلیظ بدترین عمل ہے ایک عورت کے لیے خوشبو لگانا۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی ماں بہنوں سے، یہ دنیا کے چکر میں مت جائیے آپ، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا، آپ کے لیے حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اگر ہمارے زمانے میں کوئی عورت خوشبو لگا لیتی جس کی مہک ہوتی، فریگرنس ہوتی، مہک ہوتی، تو اسے ویسا ہی غسل دلایا جاتا جیسے غسل جنابت ہوتا۔ غسل جنابت سمجھتے ہو؟ انسان اپنے بیوی سے ہم بستری کرے جس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے تو مکمل دھونا پڑتا ہے اپنے باڈی کو، اس کو کہتے ہیں غسل جنابت، یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں کو تک گیلا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس عورت کو ہم غسل جنابت دلاتے۔ کس عورت کو؟ جو خوشبو لگا لیتی۔ تو عورت خوشبو نہیں لگا سکتی۔ میں اپیل کروں گا اپنی ماں بہنوں سے اس کو اوائڈ کیجیے۔ آپ کون سی خوشبو لگا سکتے؟ میں نے بتا دیا، ایسی خوشبو جس کا پیچ تو آئے لیکن اس کی فریگرنس نہیں، اسمیل ہے اس میں، نزدیک سے ہو سکتا ہے لیکن مہک نہیں ہے، فریگرنس اڑتی نہیں ہو۔ آپ نے لگا لیا آپ کے حد تک، اڑتی نہیں ہو، لیکن وہ مہک جو اڑتی ہے، میں نے ایسی بھی عورتوں کو دیکھا، اللہ رحم کرے، اود کا دھواں لیتے ہیں، یہ تو پورا دنیا بھر میں مہکیں گا، وہ کپڑا اود سے اتنا مہکدار ہو جاتا ہے، وہ مجلس سے مہکنا شروع ہو جاتی ہے، آپ راستے سے جائیں گے لوگ محسوس کریں گے۔ اور یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں وہ تو ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے۔ ایسا کوئی کلچر نہیں ہو سکتا جو اسلام کے خلاف جائے اور آپ اس کو پھر بھی مانیں۔ یہ کلچر ہمارے لیے منع ہے، ممنوع، حرام ہے۔ اندر کی نہیں بھائی ہمارا تو تہذیب کا ہے، تہذیب ہے، کلچر سمجھنا، تہذیب ہمارے پاس تو سسٹم ہے، نہیں چلیں گا۔ بہت سی بار عورتوں کے نکاح ہوتے ہیں، لڑکیوں کے نکاح ہوتے ہیں اور ان کے سر میں خوشبو لگاتا ہے، ایسی خوشبو جو خوشبو تو بہت زیادہ لیکن عورت کے لیے ایک طرح سے دلندری اور اس کے لیے زانیہ کرے اللہ کے رسول، ایسی خوشبو دنیا بڑھ رہے ان کے گھر میں شادی ہوئی، خوشبو آ رہی ہے نا، وہ کیا خوشبو رہتی پتہ نہیں، سہاگ کے پوڑے کے اندر ایک آتی ہے خوشبو، سر میں لگا لیتے، او ایسی خوشبو جیسی کوئی انتہا نہیں کہ اس کا شوہر نہیں دنیا سونگے کیا ہو رہا، ارے میاں شادی ہے تمہارے گھر میں، یہ خوشبو اور کہیں نہیں آتی نا۔ اور وہ کہاں لگی ہوئی ہے؟ وہ مرد نے نہیں لگایا، عورت کو لگایا گیا۔ شیطان بھی دیکھیے کیسا آ کے چبکنے دیتا ہے، جس پہ حلال ہے وہ بیوقوف تو خوشبو ہی نہیں لگا رہا ہے، اور جس پہ حرام ہے وہ خوشبوؤں میں اتنی معطر ہے کہ کسی کو انتہا نہیں۔ دلہن کو منع ہے، سمجھے نا، مطلب میری شادی ہے تو کیا میں خوشبو لگا سکتی ہوں؟ عورت نہیں لگا سکتے کہ تو کیا آپ کو کوئی خوشی حرام چیز کو حلال کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں۔ تو کوئی ٹریڈیشنز، کوئی رسم، کوئی خاندانی طریقے شریعت کے آگے، شریعت سے مقدم اور شریعت کے مقابلے میں ہم عمل نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عورت خوشبو کسی بھی کنڈیشن میں نہیں لگا سکتی ہے۔ ارے نہیں میرے پاس بہت پسینے کی بدبو ہوتی، تب بھی نہیں، وہ پسینے کی بدبو زیادہ بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہارے لیے زنا کا لفظ نکلے۔ کتنا اچھا ہے نا کہ میرے پاس بدبو آ رہی ہے، بہت بدبو ہے، وہ بدبو تھاؤزنڈ ملینز آف ٹائم بیٹر ہے ایک عورت پہ زنا کا الزام اور لگے، اور کہنے والی ذات سچوں کی سچی ذات ہے، اس سے سچا دنیا میں نہیں گزرا ہے۔ اس کے الفاظ، اس کا قول، اس کا فعل ہمارے لیے لائق اتباع ہے۔ ان کے الفاظ وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر کہہ دیں تو ہمارے لیے واجب اور ایسا حکم ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے، آپ حج کا کچھ حکم دے رہے تھے، کہا کیا ہر سال ہے؟ آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر آگے کہا کیا ہر سال حج ہے؟ منہ پھیر لیا۔ کہا ہر سال حج ہے؟ کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا، تم جو کثرت سے پوچھ رہے تھے، تو تم پر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہ وہ زبان ہے کہ جس کا ایک لفظ نکال دینا کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے ہم پر فرض کر سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ کہہ رہے زانیہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی مومنہ، کوئی ایک مسلمان عورت اپنے نبی کے اس قول کے آنے کے بعد فریگرنس والی خوشبو مر جائے لیکن نہ لگایا، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا وہ ویسی ہے، وہ ویسی ہے۔ صحابہ نے کہا کیسی ہے؟ زانیہ ہے۔ کہا سمجھتے نا آپ زانیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں اگر اردو میں الفاظ ادا کروں گا تو بہت برا لگے گا وہ الفاظ سننا۔ زنا کرنے والی ہے، وہ اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے سے منہ کالا کرنے والی، وہ عمل اتنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خوشبو کا باب مردوں کے لیے ہے
اور خوشبو اگر اور لگانا ہے تو دھبے والی خوشبو لگائے جس کی فریگرنس و اسمیل نہ آتی ہو. پھر آپ سماج سے کسی بھی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہو, اللہ کے رسول نے کسی کو ایکسیپشنل نہیں کیا. اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نہ بادشاہ مستثنا ہے نہ فقیر مستثنا ہے, احکام دونوں پر برابر لاگو ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ کوئی نہیں بادشاہ کو نماز معاف ہے, فقیر کو پوری پڑھنا ہے, غریب لوگوں کو پوری پڑھنا ہے. بادشاہ چاہے تو 100 شادیاں کرے اور بیچارے عام لوگ 4 میکسیمم لمٹ کم سے کم, ایسا ہے نہیں. حکم ساروں کے لیے, بادشاہ ہو یا فقیر ہو ایک ہی حکم ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا یہ تھی چند باتیں خوشبو کے تعلق سے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, تاکہ ہم لوگ یہ عمل بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ عمل بھی انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب دینے والا عمل ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے, ہم تمام کو توفیق دے کہ ہر سنت کو اپنے زندگی میں ہم جو ہے مکمل طور سے اپنائیں, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھی, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم فیض. جیسے آپ نے خوشبو کے تعلق سے بات کی ہے, ایک پرفیوم کے تعلق سے بہت کافی غلط فہمی اور کنفیوژنس ہیں. ابھی میرے دوستوں نے, میں نے الگ الگ مولوی سے, مسجد کے امام سے بات کی, پوچھا ہے اس مسئلے پر, تو سب کے الگ الگ طرح سے رائے مشورے آئے. کوئی کہتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد میں خوشبو اڑ جاتی ہے, آپ نماز پڑھ سکتے. کوئی کہتا ہے خوشبو ختم ہونے کے بعد میں آپ کو غسل واجب ہو جاتا ہے. کچھ کہتا ہے پرفیوم لگانے سے آپ کو غسل کرنا پڑے گا مردوں کو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب الگ الگ طرح کی رائے ملتی ہے, تو ایک رائے ہمیں مسلسل نہیں مل رہی ہے اس پر. تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بھائی نے ایک سوال کیا پرفیوم کے تعلق سے, چونکہ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کئی لوگوں سے سوال کیا. کچھ نے کہا کہ وہ پرفیوم 2 گھنٹے میں الکوہل اڑ جاتا ہے, پھر پرفیوم رہتا ہے خالی, مطلب خوشبو رہتی ہے تو نماز میں. کچھ نے کہا نہیں وہ نہیں اڑتا ہے, آپ کو غسل کرنا پڑے گا. کچھ نے کہا بالکل غسل واجب ہو جائے گا چونکہ آپ نے شراب اپنے جسم پر مار لی. اس معاملے میں کیا ہماری رائے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں جو سعودی لجنہ کا اور دیگر علماء کے فتاوی وہ یہی ہے کہ جو شراب پی جاتی ہے وہ شراب جنرلی پرفیومز میں ڈالی نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو شراب پی جاتی ہے وہ شراب جنرلی پرفیومز میں نہیں ڈالی جاتی. تو وہ شراب جو پرفیوم میں ڈالی جاتی ہے ایکچولی وہ کیمیکل فارم ہوتا ہے اس شراب کا, جس کو آئسومرس لکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے اس پر لکھا ہوتا ہے آئسو پروپل الکوہل, آئسو میتھل الکوہل, آئسو ایتھل الکوہل, مطلب پرفیوم میں جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں کیمیکلی فارم کرتے ہیں اس کو. الکوہل کے فارمولا جو ہوتا ہے نیچرل اس میں اسے کیمیکلی فارم کرتے ہیں, لیکن یہ ڈرنکیبل فارم نہیں ہے. معلوم آپ کو, یہ آئسومرس اگر کوئی پیئے گا تو مر جائے گا. وہ یہ کیمیکل ہے پیورلی. یہ وہ شراب نے جو نشہ لائے, بلکہ یہ شراب کے مالیکیول سے لے کر کاپی کیا ہوا ہے, کیمیکل فارم ہے اس کا, جو کہ ڈرنکیبل نہیں ہوتا. اس کو پی نہیں سکتے ہیں. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ آئسومرس کو بھی لوگ پیتے ہیں. شراب تو وہی ہوتی ہے جو سالوں سال رکھ کر بنائی جاتی ہے اور ریئل اس میں ہوتی ہے. یہ اس کے آئسو مطلب اس کا آئسو ایتھل آئسو ہوتا ہے, تو یہ آئسومرس ہے. تو چونکہ یہ شراب کی حکم میں داخل نہیں ہے, یہ کیمیکلی سمجھے بنائی گئی, تو ان لوگوں نے سعودی لجنہ اور دیگر بڑے جو ہے سعودی کے مشائخ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کی تجارت بھی حلال ہے اور اس کا لگانا بھی درست ہے. انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ ایکچوئل الکوہل نہیں ہے. سمجھ رہا, یہ آئسومرس ہے اس کے, یہ اس جیسا کیمیکل بنایا گیا ہے جو الکوہل جیسا, لیکن ایکچوئل الکوہل نہیں ہے, ڈرنکیبل نہیں, اس کو پی نہیں سکتے. لہٰذا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے, تو یہ فتویٰ ہے. تو لہٰذا اگر آپ پرفیوم لگاتے اس میں الکوہل ہوتا ہے, مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے عورتوں کے لیے پرفیوم تو درست نہیں, اس لیے کہ فریگرنس آتا ہے اس میں, خوشبو اڑتی ہے, مہک درست نہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز اس کے لیے درست ہے. لیکن میں کہوں گا سب سے بہتر عطر ہے. آپ عطر لے اور عطر لگائے, سب سے بہترین, سب سے نیچرل. پرفیوم کا مسئلہ نہیں, الکوہل کا مسئلہ نہیں, شک کا مسئلہ نہیں, پتہ نہیں اوریجنل ڈال دیا ڈپلیکیٹ ہے, سمجھ رہا. تو مسئلے میں کیوں جاتے ہیں, سب سے بہتر ہے. لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں پرفیومر سے تجارت کرتے ہیں, تو اگر یہ آئسومرس ہے تو جائز ہے اس کی تجارت بھی, اور ساتھ میں اس کا لگانا بھی انشاءاللہ عزیز جائز ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا کہ گجرا یا دوسرے پھولوں کو عورتیں لگا سکتی ہے کیا؟ دیکھیے کسی نے سوال کیا کیا عورت گجرا یا دوسرے پھول اپنے اوپر لگا سکتی ہے؟ تو دیکھیے ایسا گجرا اور پھول جو عورت اپنے شوہر کے لیے لگائے وہ جائز ہے, چونکہ وہ خوبصورتی ہے اور اس میں سر بھی کھلا رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر اپنے شوہر کے لگائے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اندر سے لگائے, جیسا برقعے کے اندر لگاؤ, آپ دیکھ تو کوئی نہیں سکتا اس کو, اگر ہے
تو وہ پھول کی اگر خوشبو بہت تیز ہو تو پھر وہ بھی نہیں لگا سکتے، چونکہ پھر فریگرنس میں داخل ہو جائیں گے. جیسا کہ چمیلی کے پھول لگا لیا آپ نے، بہت تیز اسمیل ہوتی، بالکل محسوس ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشبو لگا کے آ رہا ہے. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا پھر اوائڈ کیجیے. لیکن اگر ایک گجرا عورت خوبصورتی کے لیے لگاتی ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر اس میں خوشبو ہے تو اس کے شوہر کے لیے، اگر وہ روم کے حد تک، چونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد وہ گجرا نکال دیں گی تو خوشبو اس سے ہٹ جائیں گی. لیکن اگر وہ گجرا لگا کر گھومتی ہے جس کی خوشبو فریگرنس جیسی مہکتی ہے تو پھر اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کی مہک سے لوگ متوجہ ہیں گے اس کی طرف، اور یہ بھی خوشبو کے اندر داخل ہو جائیں گے. یاد رکھیے. اور سوال یہ تھا کہ اگر عطر کوئی دے لگانے کو، کیا دینا ایسا بااجر ثواب رہیں گا کسی کو لگانے کے لیے؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ فرض نماز سے پہلے اکثر لوگ مسجد میں عطر لگانے کو دیتے ہیں، تو کیا بااجر ثواب رہیں گا وہ عطر، یا پھر ایسے ہی جیسے لگانا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا تھا، عطر کا دینا کیا لوگوں کو لگانے باعث اجر و ثواب ہے؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطر پسند کیا، طہارت پاکیزگی کی خوشبو کو پسند کیا. عطر کی خوشبو سے لوگ تھوڑا ریفریش ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص کسی کو نماز سے پہلے یا کبھی کسی مجلس میں کہیں عطر لگاؤ دے دیتا ہے اور لوگ لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں سوچنے کی جو کچھ باتیں ہیں وہ یہ ہے. پہلا، ہمارے پاس ہوتا یہ کہ سمجھ لیجئے جمعہ کی نماز سے پہلے ایک انسان آیا ہے، جمعہ سے پہلے مسجدوں میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، آواز نہیں کرنا چاہیے، اور خطبے کے وقت تو بالکل کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہمارے پاس لوگ جمعہ کے دن آتے ہیں اور خاص طور سے گڑبڑ عطر لے کے لگاؤ لگاؤ دو، آگے دو، آگے دو. اچھا، وہ سامنے لے کے لگا لی، وہ آگے نہیں دو، آگے دو، آگے دو، بڑا بڑا آگے بڑا، لگا لگا لگا. یہ سعودی عرب سے لایا ہوا ہے، 1 تولہ بہت مہنگا والا ہے، وہ لگاؤ، کبھی دیکھے نہیں ہوگی، لگا لگا، آگے لگاؤ، دو لگائیے، آپ بھی دیجیے، آگے دیجیے. اچھا، وہاں سے گھومتے چلا گیا، آگے آگے کھڑے رہے، آگے دیجیے، آگے، ہاں ان کو دیجیے، لگائیے لگائیے. آپ سب، آپ پورے مسجد کے ادب احترام، پورے ڈیکورم کو ڈسٹرب کر رہے جمعہ کے دن آپ کے عطر کی وجہ سے، آپ کی عطر کی وجہ سے. اگر لوگوں میں اتنی سمجھداری اور عقل ہے، آپ عطر دے دے، وہ چلتے جائے اور خود ہو جائے تو ٹھیک ہے. لیکن اتنا بھی تمیز نہیں لوگوں کہ کیا کرنا چاہیے. میں نے عیدگاہ میں لوگوں کو دیکھا، عیدگاہ کے اندر آتے ہیں، عید کی نماز ہوئی، عطر لگا لگا. ارے خطبہ ہے عید کا، ہو گیا نا، بولے پہلے سن لیا نا. ارے عید کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اصل خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، اور وہاں عطر بانٹ رہے ہو، لگا لگا عطر لگاؤ. پھر دعا کے ٹائم پہ، دعا کے ٹائم رکھ دو جہاں بھی عطر ہے، دعا. پورا مطلب عیدگاہ کے ڈیکورم آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. ٹھیک، مجلس میں آ گئے، نیچے عطر لگائی. اب کوئی آدمی نہیں لگانا چاہ رہا، میں نہیں لگا، ارے لگاؤ، ارے عطر ہے، ارے سنت ہے، کوئی اتنا نہیں سمجھتا، سنت پہ عمل نہیں کر رہے، سالے کیسے ہو گئے تمہاری جماعت یہ. اور کہاں کا بات چل جا رہی ہے، ارے بھائی میرے کو پرابلم ہے عطر سے، ارے میرے کو نہیں چلتا یہ، کیا ہے اس کو عقل ہی نہیں، بس لگاؤ گھر سے لگاؤ، سنت ہے، خود لے کے چھڑک کے لگاؤ، سنت ہے. لوگوں کو ایشو ہو سکتے ہیں، پرابلمس ہو سکتے ہیں، الرجیز ہو سکتی ہے. پتہ ہے آپ کو فریگرنس سے بہت سے لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں، الرجیز ہوتے ہیں، زکام آ جاتا ہے، چھینکیں آتی ہے، نہیں سمجھتے لوگ. لگاؤ ہی کیسے نہیں لگاتے. تو عطر لگایا جا سکتا ہے، لگانے دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے مسجدوں کے ڈیکورم، عیدگاہوں کے ڈیکورم اور مجلس کے ڈیکورم کو نہ خراب کرتے ہوئے ایک شخصی انسان کی شخصی لمیٹیشنز کو، اس کی پسند اور ناپسند کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ کام کو کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے عود کبھی دیکھا ہے؟ جو عود کی قسم ہوتی ہے جو جنرلی عرب لگاتے ہیں، اتنے ہائی اسمیل ہوتے ہیں کہ انڈیا میں ہم لوگ اس کو خوشبو ہی نہیں سمجھتے. ارے کون لگا لیا اتنا تیز، عجیب آیا، کیا عجیب دکھ رہا، سمجھا؟ وہ اتنا تیز ہوتا ہے اور عجیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ وہ عود کو پبلکلی لگا رہے ہیں، جن کو خوشبو بولے تو کیا ہے، وہ سب ڈیوڈرنٹس وغیرہ ان سب چیزوں کی عادت ہے، وہ ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. وہ خوشبو نہیں ہوتی، وہ سب کون لگا لیا، کیا ہو رہا، برے مجلس میں ایسا ہوتا ہے. معلوم عود کی جو اگر آپ دیکھیں گے کچھ قسم عربی اتنی ہائی سینٹ ہوتی ہے، اور جنرلی انڈین کانٹیکس میں ہم کو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اسمیل مطلب ٹیسٹ بولے تو سمجھ نا، اس کی پسند کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. جنرل سینس میں آپ سوئیں گے تو بولیں کیا لگا کے آیا، کتنا گندا، اور بولیں گے عقل ہے کیا تم کو، ہاں اتنا مہنگا میں نے عطر لگا کے عود. ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے وہ اسمیل نہیں، ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے اس سے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگائیں گے جسم پر اور کپڑوں پہ لگائیں گے، وہاں تو بہت ہائی اسمیل، اور کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یار یہ اسٹرینچ ہے، مطلب بدبو جیسا کچھ تو جا رہا ہے، خوشبو بدبو کے بیچ کا ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم آپ کپڑے دھو کے نکالی، جو اسمیل ہو جائیں گی اس کے اندر اسی کو امتحان، وہ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جب کپڑے واش ہو کر آتے ہیں نا، اسمیل دیتا ہے. آپ جسم کے اوپر کہیں کہیں دنوں تک خوشبو سونگھ سکتے ہیں اس کی.
تو وہ ویسا ہوتا ہے. لیکن ان جنرل جب آپ لگائیں گے نا لوگ پسند نہیں کریں گے. تو اب آپ پورے مجلس کے ڈیکورم کو وہ بہت بھاری ہے تو کیا لگا رہے, اور وہ پریشان ہو رہا, ارے میرے کو چھینک آتی بھائی, وہ نہیں جمتا میرے کو, لگا ایسا کیسے نہیں لگاتا. ارے میرے نزدیک چونکہ اس میں الکوہول ہے, میں پسند نہیں کرتا اس کو لگانا اسپرے. ٹھیک ہے نا, اس کی اپنی چوائس. نہیں ایسا کیسا میں نے فتویٰ سن لیا اتنے بڑے علماء کا, چل لگاؤ اسپرے مارے, اس کو لگا سکتے ہیں. اسپیشل لگانا یا صحابہ نے ایسا دیا ثابت نہیں, لیکن خوشبو اچھی چیز ہے, لگا سکتے ہیں کہ مسجد اس جگہ کا, اس عیدگاہ کا, اس مجلس کا ڈیکورم نہ خراب کرے, اور شخصی فردی انسان کے چوائس اور پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.